بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے ہماری دا اسٹوری فار کڈس میں، اور بڑوں کا بھی استقبال ہے، ہماری بہنیں بچے سب کا استقبال ہے اس ہماری اسٹوریز میں۔ آج جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہ نوح علیہ السلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسا امتحان لیا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کچھ لیں گے، اور جو صحیح ہیں وہ آپ تک پیش کریں گے، جھوٹی باتیں ہم وہ نہیں یہاں پر لے کر نہیں آئیں گے، اگر کوئی جھوٹی باتیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کی سٹوری بڑی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کریں گے۔ آج تھوڑی سی بتائیں گے، اگلے سیٹرڈے انشاءاللہ ہاف بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی سٹوری شروع کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کس کی سٹوری ہم نے آپ کو بتائی تھی؟ کون بتائے گا مجھے کہ ہم نے کس کی سٹوری پڑھی تھی لاسٹ میں؟ کس کو یاد ہے؟ یاد ہے سبھی کو یا یاد نہیں ہے؟ مائک کھلا میں نے، کون بتائے گا؟ ادریس علیہ السلام۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے۔ اچھا چلیے، ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلا جہاد ادریس علیہ السلام نے شروع کیا تھا اللہ کی راہ میں، اور ادریس علیہ السلام میں جو انسانوں میں سب سے پہلے کتابت شروع کی، یعنی لکھنا شروع کیا، رائٹنگ جو ہے نا، انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نبی اور رسول میں جو فرق تھا وہ پہلی کلاس میں ہم نے بتایا کہ نبی کون ہے، رسول کون ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نبی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ سب چیز ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس میں۔ اگر کسی کو پتہ کرنا ہے تو وہ فرسٹ کلاس سن لے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول تھے جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رسول نبی آتے گئے، وہ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے آپ کو۔ قرآن حدیث میں انبیاء کرام کی جو ترتیب ہے وہ نہیں آتی، یعنی اگر کوئی بولے کہ ہمیں جو ہلکے پھلکے جو مل جاتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ جو ترتیب ہے سیریل وائز میں، اس میں مورخین کا اختلافات ہے۔ اس کے بعد کوئی آگے آیا، کوئی پیچھے آیا، کوئی پہلے آیا، تو ہمیں ان چیزوں سے لینا دینی، ہمیں ان کے بیچوں میں نہیں پڑھنا۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے وہ ہمیں جاننا ہے، ہمیں ان سے کیا تعلق لینا ہے۔ ان کے اوپر اللہ کا امتحان تھا، قوم نے ان کو کتنی تکلیف دی، کتنا ان لوگوں نے ان کو ستایا، یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ اس میں بتائیں گے آپ کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں سورہ نوح میں بتایا، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورہ نوح علیہ السلام کا جو نام ہے وہ 43 ٹائمز آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا جو نام ہے وہ جو واقعہ 43 ٹائمز قرآن مجید میں آتا ہے، اور نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ہر مذہب کی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جو پچھلی اور بھی کتابیں ہیں وہ ساری کتابوں میں نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، کہ نوح علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو بہت زیادہ مشہور نام آتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کون بتائے گا؟ یعنی جب بھی نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے تو سب سے مشہور واقعہ ان کا ہوتا ہے، وہ کیا واقعہ ہے؟ کون بتائے گا؟ میں مائک آن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ جب نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ایک مشہور واقعہ یاد آتا ہے، سب لوگ ان واقعے سے ان کا نام یاد کرتے ہیں۔ کیا نام ہے وہ؟ کیا واقعہ ہے وہ؟ کون بتائے گا؟ نہیں پتا کسی کو؟ کشتی کا واقعہ۔ جب بھی نوح علیہ السلام کا نام آتا ہے تو کشتی کا واقعہ یاد آتا ہے، کہ ہاں اچھا کشتی والا واقعہ ہے، کشتی تو جو شپ تھی نوح علیہ السلام کی، وہ انشاءاللہ وہ اگلی کلاس میں بتائیں گے جو کشتی کا واقعہ ہے۔ لیکن ابھی ہم انشاءاللہ جب تک جائیں گے، اللہ کرے ہمارے پاس ٹائم ہو تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیں گے، اور تھوڑا آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں، آپ کے علم کے اضافے کے لیے، کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے، بائبل میں آتا ہے، چائنیز مذہب میں آتا ہے، اور کئی کتابوں میں اس کے واقعات آتے ہیں۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، پیڑھی در پیڑھی سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ جس طرح ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل فیل والا جو واقعہ ہے، جو ابرہہ نے
مکہ پر حملہ کیا تھا وہ واقعہ بچے بچے کو پتہ ہے، اسی طرح یہ واقعہ بھی بہت دور تک پتہ ہے۔ جو جنگلی لوگ ہیں جو ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا کے جنگل میں ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، انہوں نے جو سٹونز ہیں، سٹونز پر پتھر یعنی ان کو تراشا، سٹونز پر اپنے پکچرز بنا دی، شپ طوفان ڈرا کر کے انہوں نے رکھ دیا۔ ڈرا کے ذریعے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ، یعنی ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ان کو وہ کتابیں کہاں سے پڑھیں، تو وہ انہوں نے کیا کر لیا، اس کے جو اسٹیچوز چھوٹے چھوٹے اسٹیچوز بنا دیے اور پہاڑ پر یا اس پر تراش دیا، انہوں نے لکھ دیا تاکہ ایک دوسرے کو پتہ چلے کہ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ عالم ان کو نام بھی پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، وہ اللہ عالم، بس انہوں نے ڈرا کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کا نام پڑھتے ہی ان کو کیا نوح علیہ السلام کا جو نام آتا ہے ان کو کیوں ان کو یہ لقب ملا، نوح علیہ السلام کا جو نام آیا وہ ان کو لقب کیوں ملا کہ وہ بہت زیادہ اللہ کے سامنے روتے۔ نوح علیہ السلام کو جو لقب ملا نوح، وہ اسی لیے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے بہت زیادہ روتے ہیں، اور اس کی وجہ کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ پکارتے ہیں، یعنی وہ زیادہ روتے، اللہ کو زیادہ پکارتے، اس وجہ سے ان کا نام نوح لگا۔ ہر رسول پر آسمانی کتاب نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتایا کہ ہر رسول ہے، ہم نے جس طرح بتایا تھا فرسٹ کلاس میں کہ نبی پر شریعت نازل ہوتی ہے لیکن کتاب نہیں ملتی، رسول کو کتاب ملتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ملی، اور اس موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، داؤد علیہ السلام کو انشاءاللہ وہ آگے بتائیں گے کتابوں کا، تو وہ کتابیں ملی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی کتاب ملی، لیکن نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی اس کی تفصیلات میں کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتی، کہ اگر کوئی بتائے کہ ان کو ایسی کتاب ملتی ہے تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، وہ اپنی طرف سے جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی نوح علیہ السلام کو کون سی کتاب نازل ہوئی اور اللہ علم، اللہ ہی جانتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ہمیں نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ نبی اور رسول پر وہی نازل ہوتی، وہی ہمارے جو بچے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ سیرت میں پڑھتے تھے، پھر بھی آپ کو ایک طرف کا پارٹ بتا دیں جو ہمارے ساتھ نئے ہیں، جو نئی بہنیں یا بچے ہیں یا بھائی ہیں، وہی اس چیز کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم آنا، وہی اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے رسولوں کو، انبیاء کو، نبیوں کو کام آنا، کوئی کام اللہ نے دینا ان کو، وہی وہ چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو یہ سکھا دو۔ کتاب کبھی کبھی رسولوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتا ہے، اور کبھی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور کبھی وہی آتی ہے کہ اے نبی آپ اپنی قوم کو بتا دو کہ عذاب آنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی وہی کرتا ہے کہ وہی جس کو کہتے ہیں کہ اے نبی آپ وہاں سے چلے جائیں، وہاں پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو اس کو وہی کی شکلیں ہیں، کبھی جبرائیل علیہ السلام لے کے آتا ہے، کبھی جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے، تو یہ وحی کی قسمیں ہیں۔ ہم سیرت میں پہلے بتایا تھا کہ وحی کے 5-6 قسمیں بھی ہیں، وہ ہمارے ایگزام بھی تھا ماشاءاللہ، ان کو پتہ بھی ہوگا۔ ان سب کو وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو وحی کہتے ہیں، یا تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل میں اتار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتابیں نازل ہوئی، لیکن کون سی نازل ہوئی نوح علیہ السلام پر نہیں پتہ، ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ نے ہر زمانے میں کتاب نازل کی، ناموں کے اعتبار سے صرف ہمیں 4 کتابوں کا نام پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈھیر ساری کتابیں نازل کی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ڈھیر ساری کتابیں ہر قوم میں نازل کی، لیکن صرف ہمیں 4 کتابوں کا نام بتایا اللہ نے۔ کون سی؟ یہ آپ سب کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن کس کے اوپر نازل ہوئی؟ کون بتائے گا مجھے؟ قرآن کس کے اوپر نازل ہوئی؟ ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ماشاءاللہ بہت زبردست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی، تو اس کا مطلب سارے کلاس سن رہے ہیں۔ اچھا، اور بھی کتابیں ہیں، اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ کس نبی پر کون سی کتابیں نازل ہوئی، ہمیں یہ نہیں پتا۔ بچوں یہ کتابیں آپ کو یاد کرنی ہے، اگر کسی کو یاد نہیں تو وہ اس کتابوں کے نام یاد کر لے اور ہمیں سنا دے، کتاب کا نام اور کس پر نازل ہوئی، کون سی کتاب، یعنی ہمیں صرف 4 ہی کتابیں ہیں، وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کون سی کتاب کس پر نازل ہوئی، یہ یاد نہیں ہے، بس ہمیں تورات، زبور، انجیل، تو یہ جو نام کس پر نازل ہوئی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو ہم بچوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کے نام یاد کر لیں۔
اور یہ جو صرف اب صرف ہمیں قرآن کی بات سننی ہے. جو پہلے جو کتابیں آ گئے وہ منسوخ ہو گئی، وہ چلے گئے. ٹھیک ہے، وہ جو پہلے کتابیں تھیں 3 کتابیں تورات، زبور، انجیل، وہ منسوخ ہو گئی، وہ کینسل ہو گئی. اب صرف ہمیں قرآن کی بات سننی ہے. ٹھیک ہے، اب قرآن کی بات سنیے، قرآن کو فالو کرنا ہے، ہمیں دوسری چیز کو ہمیں فالو نہیں کرنی. نوح علیہ السلام کے قصے پر، واقعے پر، سٹوری پر واپس آتے ہیں. انسانیت ہے، جو انسان ہے وہ گناہ کرنا شروع کر دیا تھا. یعنی جو سٹارٹ تھا ان گناہ کرنا وہ شروع کر دیا. وہ گناہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے بڑا، اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کون سا گناہ ہے؟ شرک. سب کو پتہ ہے اللہ کے پاس سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک ہے. لاسٹ کلاس نمبر 3 میں ہم نے شرک کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دی تھی. سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ یا بنی لا تشرکوا باللہ، یا بنی لا تشرکوا باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. شرک کیا چیز ہے؟ شرک وہ ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگنا. یہ ساری چیزیں شرک ہیں. اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قوم کے پاس ایک ڈرانا والا بھیجتا تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے. لیکن لوگ کوئی ان کی بات سنتے، کوئی ان کی بات نہیں سنتے، کوئی قتل کر دیتے، کچھ لوگ ایمان لے کر آتے. نوح علیہ السلام کی قوم شرک کرنا شروع کر دیا تھا. نوح علیہ السلام رسول بن کر اپنی قوم کے پاس آئے. نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ، ان کی جو قوم ہے وہ بہت شرک کر رہی تھی اور شرک میں ڈوبی ہوئی تھی. جب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے لوگو، اگر تم شرک سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جہنم میں چلے جائیں. تو قوم وہ بات سنتی نہیں. قوم نوح علیہ السلام کی بات سنتی نہیں. آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جو شرک ہے وہ سب سے پہلے شرک کس طرح سے شیطان نے لے کر آیا تھا؟ پکچر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جو اننیسیسری ہم لوگ آج جو پکچر لیتے ہیں اسی پکچرز کو شیطان نے شرک کا ذریعہ بنایا تھا. جو لاسٹ کلاس 3 میں اگر کسی نے نہیں سنا تو سن لے، شرک کس طرح سے آدم علیہ السلام کے بعد انسانیت میں پایا گیا. اگر کوئی بھائی یا بہن، کوئی بچے پکچرز لیتے ہیں، ناحق اننیسیسری لے کر رکھتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں اس کا بہت بڑا نقصان ہے. ہم غفلت میں پکچر لیتے ہیں، اس کا بہت بڑا نقصان ہے. کیا بڑا نقصان ہے؟ کوئی آپ کی پکچر لے کر اس پہ جادو کروا دے، اور کوئی نقصان کر دے آپ کی پکچر کا. اگر آپ کی پکچر لے کر انٹرنیٹ پہ ڈال دیں، پرنٹ کر اس کا غلط استعمال کرے، یہ سب چیز غلط ہے کہ ہمیں یہ پکچروں سے پرہیز کرنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. یہ سب سے پہلے شیطان نے پکچر کا جو سٹارٹ کیا، یہ پکچر کا سلسلہ یہ شیطان نے کیا. ضرورت کے وقت میں ہم پکچر لے سکتے ہیں، یا پاسپورٹ کے لیے، ویزا کے لیے، جہاں چیز ضروری ہے، آئی ڈی کارڈ کے لیے، جہاں ضروری چیز ہے وہاں پر پکچر لے رکھیں. بیکار میں سیلفیز، بیکار میں ویڈیو، بیکار میں پکچر بنانا یہ بالکل جائز نہیں ہے. علماء اکرام اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اور آپ کو ہمارے ساتھ جو پہلے سے جڑے ان کو پتہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2804. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جس گھر میں کتا اور پکچر ہوتی ہے وہاں پر فرشتے آتے ہیں نہیں آتے. ٹھیک ہے، وہاں پر فرشتے نہیں آتے. اچھا، نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس آتے ہیں. سب سے بڑا جو گناہ تھا شرک، وہ قوم نے کرنا شروع کر دیا. تو نوح علیہ السلام قوم کے پاس گئے اور کہا کہ اے میری قوم، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اور ان کو سمجھایا، اور ان کے پاس جب ان کو بتایا کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے پاس دردناک اللہ کا عذاب آئے گا. تو میری قوم، جو قوم تھی نوح علیہ السلام کی، ان کو بار بار بتاتے کہ دیکھو، تم جب مر کے جب اٹھو گے تو قیامت والے دن بہت دردناک عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا، تم شرک سے باز آ جاؤ. نوح کی قوم کے جو لوگ تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، سردار جو لیڈرز تھے، انہوں نے کہا کہ نوح، ہم لوگ ہمیں لگتا ہے کہ تم خود گمراہی میں ہو. وہ کیا کہنے لگے نوح علیہ السلام کو؟ وہ کہنے لگے کہ نوح، ہمیں لگتا ہے کہ تم گمراہی میں ہو، ہم تو صحیح دین پر ہیں. سرداروں نے ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام نے سرداروں سے کہا کہ میں
تو گمراہ نہیں، تم گمراہی میں ہو، میں اپنے آپ کو گمراہی میں نہیں دیکھتا ہوں، تم لوگ گمراہی میں ہو، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور دوسری جگہ دعوت دینے لگے۔ نوح علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، پھر دوسری جگہ دعوت دینے لگے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے غریب لوگوں کی طرف آیا، جو نچلی ذات کے لوگ ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں، ان کے پاس آئے اور ان کو دعوت دینے شروع کیا۔ تو جو ہر قوم کے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے جو غریب لوگ تھے انہوں نے بھی جلدی ایمان لے کر آ گیا نوح علیہ السلام پر، اور جو امیر لوگ تھے وہ ایمان یا تو دیر سے لے کر آتے ہیں یا تو پھر ایمان سرے سے لاتے ہی نہیں، یا تو ایمان لے کر آتے ہیں یا تو پھر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لیڈرز تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا کہ اے نوح، تمہارے ساتھ تو کوئی امیر نہیں ہے، سردار نہیں ہے، سارے کے سارے غریب، مسکین، چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو امیر لوگ ہیں، ہمارے جیسا امیر تو کوئی نہیں ہے۔ انہیں کیا ہو گیا کہ پیسوں کا غرور آ گیا۔ پیسوں کا غرور جب آتا ہے تو انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ سب جو پیسہ مال ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے واپس دے، لیکن انسان جب یہ غرور کرتا ہے تو ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ سرداری، بڑی پوسٹ، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، لیکن شیطان نے ان کو یہ سب چیز بھلا دیا، اور قوم نے کیا کیا، غرور کرنے لگے کہ ہم مالدار ہیں، بڑی پوسٹ ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس سٹینڈرڈ ہے، ہم کیوں غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ہم کیوں ان غریب حقیر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہم کیوں بیٹھیں، اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی نوح علیہ السلام پر لانا۔ انہوں نے سیدھے انکار کر دیا۔ کیا کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام آپ گمراہی میں ہو اور ہم آپ کے ساتھ ایمان نہیں لائیں گے۔ سیدھا انہوں نے انکار کر دیا کہ دین اسلام کا، رسول کا انکار کرنا۔ یعنی آپ کو ایک چیز بتا دیتے ہیں، نوح علیہ السلام کا زمانہ بہت پرانا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، کہ نوح علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، کہاں پر دین کی دعوت دی، کہاں پر بچپن گزارا، کہاں پر جوانی گزاری، کہاں پر بڑھاپا گزارا، کہاں پر بڑے ہوئے، یہ سب چیز تفصیلات نہیں ملتی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ آج جو لوگ ہیں عجیب سٹوری بنا لیتے ہیں، زیادہ تر یوٹیوب پر جھوٹی سٹوری لگا دیتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا۔ لوگ قیاس یعنی اندازہ لگا دیتے ہیں کہ شاید نوح علیہ السلام یہاں پر آئے، شاید نوح علیہ السلام یہاں پر تھے، شاید نوح علیہ السلام نے یہاں پر کام کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام عراق میں آئے تھے، اللہ عالم، لوگ کہتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ نوح علیہ السلام عراق میں آئے، انڈیا میں آئے، پاکستان میں آئے، UK میں آئے، کہاں پر آئے، امریکہ میں آئے، اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ عراق کا نام ہے۔ اور ہم اس بات کو نہیں مانتے جب تک ہمارے سامنے صاف دلیل، پروف، وٹنس آ جائے۔ اگر ہمیں مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہا، قرآن مجید میں اس طرح سے، تو ہم انشاءاللہ ہم اس پہ یقین کریں گے۔ اور ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ کون کہاں پیدا ہوا، کون کہاں مرا، یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ کون نبی کہاں پر پیدا ہوئے، کون سے نبی کہاں پر مرے، ہمیں یہ ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ کون سے نبی نے کیا ہمارے لیے پیغام دیا، اس میں ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے، اللہ نے انہیں کیوں بھیجا ہمارے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں بھیجا۔ جاؤ اپنی قوم کو دعوت دو، نہیں مانتے تو انہیں اپنے عذاب سے ڈراؤ، یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اور وہ ہمارے پاس یہی لے کر آتے ہیں۔ جب نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی لوگوں کو، اور تو جب لوگ کیا کرتے اور برے اعمال کرنے شروع کر دیتے، جب نوح علیہ السلام ان کو روکتے کہ دیکھو شرک مت کرو، تو وہ اور زور سے شرک کرنے لگتے، اور زور سے سجدے، قربانی، یہ ساری سب چیز کرنے لگتے۔ لوگوں نے شیطان کو بہت اپنے بہکاوے، اپنے چال میں لے کر آ گیا تھا۔ اب قوم نوح علیہ السلام کی بات سنتی نہیں، اور نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان کی دشمن بن گئی۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی دشمن بن گئی، نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے لگی، نوح علیہ السلام کو اذیت دینے لگی، نوح علیہ السلام کو پریشان کرنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی۔ نوح علیہ السلام نے کتنے 950 سال دعوت دی۔ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی،
لیکن قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نوح علیہ السلام نے 1000 سے 50 سال کم لوگوں کو اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن لوگ ایمان لے کر نہیں ہیں۔ جب نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تو جب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں نے ان کو صبح شام کھلے میں اکیلے میں اندھیرے میں اجالے میں ہر طرح سے ان کو دعوت دی، جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو یہ اپنے منہ پر کپڑا ڈال کے بھاگ جاتے ہیں، جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں تو یہ مجھے چیلنج کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کتنے 950 سال ان کو دعوت دی، تو جب دعوت دیتے تو وہ نوح علیہ السلام کو چیلنج کرتے، جو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے وہ ان کو چیلنج کرتے۔ کیا چیلنج کرتے؟ کہ نوح تم جس چیز کا وعدہ کرتے ہو اللہ کے عذاب وہ لے کر آؤ۔ جو چیز کا جو چیلنج، کیا چیلنج کرتے نوح علیہ السلام کی قوم؟ کہتے کہ تم جس عذاب کی بات کرتے ہو وہ عذاب ہمارے پر لے کر آؤ، ابھی نازل کرو۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے لوگوں کے پاس نبی رسول بھیجتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب ان کے پر آتا ہے۔ آج کی جو سٹوری ہے یہیں پر ختم ہوتی ہے، ہمارے 20 منٹ یہیں پر ختم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان واقعات پر غور اور فکر کرنے کی توفیق دے، اور اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ اس میں سبق کیا تھا، کہ جو انسان نبیوں کی بات نہیں سنتا اس کے لیے خسارہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی کے ساتھ جو سٹوری ہے وہ ہماری آج ختم ہوتی ہے، سٹوری 4۔ اس کا جو پارٹ 2 ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں بہت انٹرسٹنگ ہے، اور کشتی کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، بارش کے بارے میں، اور یہ ساری چیزیں۔ اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، رشتہ داروں کو بھی دعوت دے تاکہ ان کو بھی دین اسلام کی صحیح تعلیمات ملے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔